یہ جو فوجیوں کا جلانا ہے یہ محض گلگت بلتستان ہی میں نہیں ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیں 6 جولائی 1985 کے فسادات سے لے کر اگر انہیں روکا گیا ہوتا بر وقت، جس طرح جنرل فضل حق نے اس خطرے کو بھانپا، تو پھر جنرل فضل حق کا کیا انجام ہوا، کس بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا. ہزارہ ٹاؤن، جو ہزارہ کے لوگوں نے کوئٹہ سریاب روڈ، سنڈے بن اسکول، بچیوں کو جلانا، ان کو کاٹنا پیٹنا، وہ سارا آپ دیکھیں. پاسداران نے پاکستان پر قبضے کی سازش 1985 میں بھی کی تھی، کیونکہ پاسداران خود ایک پراکسی ہے، IRGC خود ایک پراکسی ہے. پھر آپ راجہ بازار تعلیم القرآن لیں، آپ کراچی کی بولٹن مارکیٹ لیں، مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے کراچی کے، اس طریقے سے آپ دیگر جتنے بھی واقعات لے لیں، بگن کے بازار کے جلانے کو لے لیں، ڈاکٹر طلا کی وہ جو کاٹ کے گردن، یہ وہ سب، یہ جلانا، املاک کو توڑ پھوڑ، نظر آتش کرنا، لوگوں کو گلے کاٹنا، لوگوں کو مار کے ان کی لاشوں کو جلا دینا، مساجد کو شہید کرنا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، آپ اگر ان کے یہ جو سابق صدر ہے روحانی، ان کا وہ اسٹیٹمنٹ سنیں نا، ویڈیو بیان ہے، میں نہیں کہہ رہا، روحانی کہہ رہے کہ یہ جی ہم نے جو سوریہ میں کیا ٹھیک ہے، یعنی شام میں جو قتل عام کیا اس کو وہ کہتا ہے ہم نے ٹھیک کیا، عراق میں جو قتل عام کیا ہم نے ٹھیک کیا، لبنان میں جو کیا ہم نے ٹھیک کیا، اور ایران اب یہاں تک نہیں رکے گا، ایران آگے مغرب تک جائے گا. یہ روحانی کہہ رہا ہے. آپ بش کے ساتھ آفتاب بھائی پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران کے تعلقات امریکہ کے ساتھ آج خراب ہوئے ہیں کہ شروع سے خراب تھے؟ نہیں، IRGC میں یہ سمجھتا ہوں شروع سے ہی ان کی پراکسی تھی، ان کی ضرورت تھی امریکنز کی، اسرائیل کی، یا خطے میں، ریجن میں ان کا تعلق اچھا تھا، ان کا اچھا تھا، آج تک اچھا تھا. وہ جب کہ ایک وائرس زیادہ پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ہوا، تو اب ان کو ضرورت نہ رہی. اور اب بھی مسعود پزشکیان ایک طرف مافیا مانگ رہا ہے اور دوسری طرف اس کے کنٹرول، انکار کیا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں مافیا مانگ رہا ہے؟ وہ تو ٹرمپ نے کہا. نہیں، ٹرمپ نے نہیں کہا. مسعود پزشکیان کا پری ریکارڈڈ ایک بیان، ویڈیو بیان چلا ہے جس میں اس نے نیبرز سے معافی مانگی ہے، لیکن اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت IRGC ایک بے لگام وہ ہاتھی ہے، بدمست ہاتھی ہے، اور وہ جس طرف ان کا جی چاہتا ہے، ان کے پیچھے جو آرکیٹیکٹ ہے، جو ڈیزائنر ہے، جو چلانے والا ہے، جو دماغ ہے، وہ اور ہے. اور انہوں نے، آپ یہ دیکھیں نا، اسکردو میں یہ جو IT پارک بنا، یہ جو سافٹ ویئر کا ایک پورا سسٹم بنا، بچے، کمپنیاں، بڑی بڑی نو کمپنیاں، اچھے اسٹارٹ اپس، وہ ایک بٹن دباتے ہی نہیں بنا، اس کے لیے محنت ہوئی تھی. بلتے صاحب کیسے جلا دیا، ضائع کر دیا سب بچے. اور پھر قاضی نثار صاحب پر جب حملہ ہوا، وہاں جو جنازے پڑے گئے حملہ آوروں کے، لاشیں وہاں ملی تھی نا حملہ آوروں کی، تو کیا جب تک آپ ان کی نرسریاں، جب تک آپ جہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں اسے بین نہیں کریں گے، آپ جب تک ISO کو قلعدم نہیں کریں گے. آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھائی ہوئی ہے مجلس وحدت، جو جناب راجہ ناصر عباس، آپ دیکھیں نا، ناصر عباس، اسد عباس، یہ کون ہے؟ ان کا کیا لینا دینا PTI سے؟ ان کا کیا لینا دینا پاکستان سے؟ یہ تو صرف پراکسیز ہیں. اچھا ان کے مفادات. کیا مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی بیان گزرا ہے جواد نقوی صاحب کا، آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی، وہ جو عہد کے، کیا یار یہ اتنا میں یہاں فیلڈ مارشل صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف تو ایسی بھی مساجد ہیں کہ جہاں درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لاؤڈ اسپیکر میں نہیں پڑھ سکتے، رمضان کا مہینہ ہے. اور ایک طرف یہ حال ہے کہ وہ لوگ اسپیکر لگا کر تبرے پڑھ رہے ہیں. ان حالات میں پاکستان کے خلاف، اور فیلڈ مارشل کو گالیاں دے رہے ہیں، گلگت میں کھڑے ہو کے اس نے مجھے یا آپ کو گالی نہیں دی، پوری قوم کو گالی دی، فیلڈ مارشل کو گالی دی، افواج پاکستان کو گالی دی، شہباز شریف کو گالی دی، اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. ان کی وفاداریاں، ان کے مفادات، ان کی ترجیحات، ان کی پریورٹی ہمیشہ سے یہ عالمی استعمار کے اعلی کار رہے، ایران کے رہے، دوسرے MI6 کے ایجنٹ رہے، لیکن پاکستان ان کی ترجیح میں کبھی نہیں رہا. تو آپ ذرا آئے نا، جو غیرت میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، جو غیرت کرنل گلفراز شہید پہ کھائی ہے، وہ یہ گلگت بلتستان میں شہید ہونے والے ان 2 فوجیوں پہ بھی کھائی جائے. اگر ہمارے گلفراز شہید کی شہادت کے رسپانس میں ہم ایئر اسٹرائکس جا کے بگرام پہ کر رہے ہیں، تو یہاں بلتستان میں جو ہمارے فوجی جوانوں کو، سپاہیوں کو زندہ جلا رہے، ان پر کیوں نہیں ایکشن لیا جا سکتا؟ کیوں نہیں یہ فورس شیڈول میں ڈل سکتے؟ بات یہ ہے کہ انہیں کہیں سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ جو ان کی سپورٹ ہے وہ کاٹتی ہوگی. اور دوسری بات کہ یہ ممکن ہے کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کا پاکستان دیکھیں جیسے انہوں نے کیا. میں نے کہا انہوں نے تو جنرل فضل حق سے اٹھائے نا آپ، انہوں نے ہماری کبھی بھی پاکستان کے ساتھ، آپ دیکھیں مارکہ حق بنیان مرصوص میں کیا کردار تھا، ایران کا کیا کردار تھا. اگر ایران کی پراکسیز یا ایران نواز لوگ
جو آج پاکستان میں کر رہے ہیں احتجاج کے نام پہ، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے آیت اللہ خامنائی نے اپنے احتجاجی مظاہرین کے ساتھ کیا، تو لگ پتہ جائے گا۔ 40,000 بھرے نا اس نے اپنی حکومت کے خلاف، تو یہ جو نکلے ہیں اگر وہی کام کرے، بڑا یہ مانتے ہیں نا خامنائی کو، تو پھر خامنائی والا رویہ اگر ان احتجاجی مظاہرین کے ساتھ روا رکھا جائے، ان کے خامنائی کی سنت زندہ ہوگی نا، تو پھر کریں ہم ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے نکلنے والے احتجاجی مظاہرین کے ساتھ خامنائی والا سلوک کرے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیں عرض یہ ہے کہ کیا جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، انڈیا کے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، ایران میں کتنے مظاہرے ہوئے ہمارے حق میں اور انڈیا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں تو پھر ہوا۔ یہ جب اب امریکہ اور انڈیا یہی تو قوم کو دیکھیں، آج ہم اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن اگر ایران سعودیہ پہ حملہ کرتا ہے، سعودیہ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے، ہم سعودیہ کے دفاع میں کھڑے۔ اچھا، سعودیہ اگر آپ کا ڈیفینس نہ بھی ہوتا، معاہدہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی ہمیں کھڑے نہیں ہونا تھا۔ حرمین شریفین ہماری نظریاتی وابستگی ہے، لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں جتنے تحمل کا مظاہرہ اس وقت سعودیہ کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، پاکستان بار بار سمجھا رہا ہے، پاکستان میسیجز کر رہا ہے، پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ نہ کرے اگر ایران نے کسی دن پاکستان پر یہ کام شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈریں اس وقت سے بالکل۔ دیکھیں جو ایران میں جو جس بندر کے ہاتھ میں ماچس لگ چکی ہے تو وہ تو کچھ بھی کرے جا رہا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی آگ بجھے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا بات مجھے بتائیے، میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان سے نکل کر مشرق وسطیٰ کی طرف لے کے جایا۔ مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، یہ عرب سارے آپس میں متحد ہیں؟ عرب کو متحد کر دیا ایران نے، پکی بات ہے؟ جی آپ دیکھیں کیا آپ اس کے بعد منسٹرز ان کے سب آن لائن ویبینارز سب آپس میں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ ہو گئے ہیں، کیا ان کو ہوش آ گئی ہے؟ بابا جی یہ جو لیٹسٹ میٹنگز ہیں نا، ان میں لگے ہاتھوں سعودیہ نے کویت اور بحرین کی بھی سفارش کی ہے پاکستان سے۔ اس وقت دیکھیں جی، صرف تیل سے، صرف دولت سے، صرف ٹیکنالوجی سے اگر ہوتا نا تو آج یورپ مارا نہ پھر ہوتا۔ آج یہ عرب ممالک، خلیجی ممالک جو اتنا پیسہ اور جناب سونے کے پاٹس میں اور اس میں یہ حقتے، تو یہ لوگ آج پاکستان کے پیچھے نا، پاکستان کی فوج مضبوط ہے، پاکستان کے پاس نہ یورپ کی طرح ٹیکنالوجی ہے، نہ عربوں کی طرح پیسہ ہے۔ کوئی عرب جس کی طرف آپ منسوب کرنا چاہ رہے ہوں سعودی عرب کے علاوہ، کہ آج پچھتا رہا ہے کہ ہم نے معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ بالکل، اور عنقریب وہ کریں گے۔ ان کو تو اب انہیں جو کچھ عربوں نے، لیکن ایک طرف خبر یہ بھی ہے کہ آپ کا ابوظہبی جو ہے وہ جا کے اس وقت جو ہے وہ اٹلی سے معاہدہ کر رہا ہے اور اٹلی سے کوئی ایئر ڈیفینس لے رہا ہے۔ نہیں وہ تو انڈیا کی بھی بہت ساری خبریں، اور انڈیا کو جب چابہار دی تھی ایران نے تو اس میں بہت سے انڈیا نے اچھا برادران یوسف کا کردار، نہیں انڈیا کے ساتھ UAE کی میں بات کر رہا ہوں، اچھا تو برادران یوسف کا کردار ہمارے ساتھ وہ ہمارے بھائیوں نے ادا کیا ہے، لیکن پاکستان یہ چیزیں نہیں یاد دلاتا۔ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو کچھ ایران نے کیا یہ کوئی چٹکی میں وہ نہیں کہ اچھا جی وہ جو کیا ایک طرف، ایران نے جو مظالم ڈھائے جی مشرق وسطیٰ میں، جو اس کی پراکسیز، ہوسیز، پھر بالخصوص شام میں ظلم کی داستانیں ہیں، اس کو یہ آج جو بھی بدبخت بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ نا جی اتفاق صرف ہماری طرف سے، تحمل رواداری ہماری طرف سے، برداشت صبر ہماری طرف سے، وہ جو کر رہے ہیں یہاں آج پاکستان میں مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یار آپ تہران تو چھوڑو، اب سوریہ چھوڑو، پاکستان میں اسکردو میں کیا کیا؟ تو اہل سنت الحمدللہ پاکستانی جتنے بھی نارمل جو شیعہ ہیں، پاکستانی جو اقلیتیں ہیں، مسیحی بھائی ہیں، جو سکھ برادری ہے، ہندو کمیونٹی ہے، وہ بالکل پاکستان اہل سنت جو ہیں یہ ان چیزوں پہ نہیں جا رہے، لیکن جو ایک ان کو کیڑا کاٹتے ایک مخصوص طبقے کو، اور وہ بھی ساری تشیع نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو فقہ جعفریہ والا جو ان کا ہے نا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دوبارہ اٹھا چکی ہے، نہیں آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تشیع میں خود نہیں ہے، ان کے اندر خود جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا جہاد نہیں ہے۔ یہ کس کھاتے میں قدس فورس اور یہ جو اسٹرکچر بنایا ہوا تھا، یہ نظام ولایت فقی والا، جو یہ سارا جو ہے نا، یہ ساری اکانومی کی جنگ تھی، وہ سارا ٹریلینز آف ڈالرز کو وہ جو قبضہ کیا ہوا، تیل کی پیداوار اور سارے معدنی وسائل۔ ایرانی بہت اچھی قوم ہے، میرے ساتھ رہیں، میرے پاس کام کیا ایرانیوں نے، ترکی میں کیا، سعودیہ میں، ادھر اپنا دبئی میں کیا، میری کمپنی میں تھے۔ یہ ایرانی بچے بہت باصلاحیت سویلائزڈ لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں،
ان کو بس یہ جو آ گئی نا رجیم اس نے تباہ کیا گندا. اور اللہ کرے اب وہ چونکہ بابا جی تو جا چکے ہیں, اب واپس ان کی بہت بڑی دیکھیں 9 کروڑ عوام ہے, ٹھیک ہے, 9 کروڑ عوام میں وہ بہت ہوا تو ہارڈلی کوئی بہت میکسیمم لگائیں 1 کروڑ ہوں گے, اور 1 کروڑ بھی بہت عدد ہے. 1 کروڑ اگر اس رجیم کے موافق, اور 8 کروڑ اس کے مخالف ہے, ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ جو 1 کروڑ رجیم پرو رجیم لوگ ہوں گے یا ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس انہوں نے ظاہر 4 دہائیاں کھایا ہے اس ملک کو اور خوب لوٹا ہے. اگر یہی ساری چیزیں انہوں نے اپنی قوم کی ترقی پہ لگائی ہوتی, آج بھی آپ کو میں بتاؤں, آپ جائیں نا اس طرف اپنے ہمارے بلوچستان میں, جی تربت میں آج بھی آپ کو تازہ ایرانی دہی ملتا ہے. تو میں کیوں جاؤں بلوچستان میں؟ بلوچستان آپ مجھے بتائیں میں بلوچستان میں کیوں جاؤں؟ آپ جا کے دیکھیں تربت میں, گوادر میں, پنجگور میں, اس طرف آپ ڈالبندین سائیڈ آ جائیں, نوکنڈی آ جائیں, آپ کو تازہ دہی, تازہ دودھ اور ایرانی, اور تازہ دہی بھی کیسا پتہ ہے, وہ جو بال ہے نا اس کا, وہ جو پاٹ جس میں ہے وہ مٹی کا, اس کے اندر, کجے کے اندر, جی اس کو کجا پنجابی, اس کے اندر تو ایرانی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں. ایران کا تو کہتا ہوں آج دنیا میں مسائل چل رہے ہیں, کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ یہ جو پیٹرول اسمگل ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگا کے خریدے, اور یہ پاکستانیوں کو مفت پیٹرول. تو جواد نقوی صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ پیٹرول پائپ لائن کا جو معاہدے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو کھولا جائے, پیٹرول آئے. جو ہے وہ ان کی باتیں نا شرارت زیادہ ہوتی ہیں, ان کی باتوں, یعنی کہ یہ بات تنزیہ کی انہوں نے, تنزیہ وہ ہم دل سے کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ایران سے ہمارا جو وہاں رجیم ہے نظریاتی اختلاف ہے, لیکن جغرافیہ ہم نہیں بدل سکتے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, 900 کلومیٹر ایک لمبی بارڈر ہے ہمارے ساتھ, اس کے تعلقات ہیں, تاریخی تعلقات ہیں. ہماری سیاہ ستہ میں سے 4 تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایران کے اہل سنت اس وقت آپ دیکھیں وہ کتنا پازیٹیو رول. آپ مجھے بتائیے گا, پہلے مجھے بتا دیجئے, میں پھر ایران کے اندر آتا ہوں. ایران کی آنکھیں کھلی ہیں یا ایرانیوں کی, یا ان کی رجیم جو ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں ہمارے ہمسائے کے ساتھ, ہمسائے میں جو سلوک کیا, جنہوں نے ان کو غرق کیا, ڈبویا پانی میں, کہ جب آپ ہر وقت دیکھیں نا, جب سندور چل رہا تھا ہمارا مارکہ حق اور انڈیا نے ہم پہ سندور مسلط کیا تھا, تو ان کے لوگ کہاں کس کی گود میں بیٹھے تھے اور کیا چل رہا تھا. اور آج جب آپ کے لوگوں کو انہوں نے زمین غرق کیا پانی میں, تو وہ کس نے بچایا؟ سری لنکن مچھیروں نے, پاکستانیوں نے. اور آج بھی پاکستان آپ کے ملک کو بچا رہا ہے. سن لیں, مان جائیں, نہ کریں, تباہ ہو جائیں گے پہلے آلریڈی آپ بہت. اور یہ جو بچوں کو مروا رہا ہے نا اپنے ایران, یہ تو ہیومن شیلڈ لے رہا ہے. اچھا آپ نے بات کی, میں بات سے بات لے لوں پلیز. جنات آ چکے ہیں؟ جنات کون سے, چائنیز یا رشین؟ میں تو پاکستانی جنات کی بات. نہیں, پاکستانی جنات کیوں؟ پاکستان صرف دیکھیں سفارتکاری کر رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی افواہ ہے. تو پھر کہاں کے جنات آ چکے ہیں؟ یہ کیٹیگوریکلی میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی صلاحیت رکھنے والی ریاست ہے. پاکستان نے یہ بانٹنے کے لیے کسی کو نہیں دیا. الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع, اپنی لکیر کے اندر, اپنی ملک کی سالمیت کے لیے بنایا جو ہم نے گھاس کھا کے. جی. اور آج اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کے لیے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے کسی دائیں بائیں کتاؤ بتاؤ ایران تیران اس کو دینے کے لیے نہیں رکھا. تو یہ جو ایک باتیں چلائی جاتی ہے نا کہ نہیں بھائی پاکستان اپنے لیے, پاکستان کو کسی کی کوئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہے. یہ جو چائنا بالکل خاموش بیٹھا ہوا, کیا جنات کی شکل میں پہنچ گیا وہاں پہ؟ کہتے ہیں لوگ کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تعاون ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں 9 کروڑ لوگوں کی منڈی ہے. چائنا بھی فی الحال تو زبانی کلامی کر رہا ہے, جتنا اس سے وہ اندرون خانہ مانگتے ہیں وہ شاید کیا ہوگا, لیکن چائنا بھی انتظار میں کہ یہ منڈی کھلے اس کے بھی دیکھیں لوگوں کے مفادات ہیں. کوئی مذہب اور نظریہ نہیں دیکھتے ہم مسلمانوں کے علاوہ, باقی ساری دنیا اپنے مفادات دیکھتی ہے. چائنا بھی مفاد دیکھ رہا ہے, رشیا بھی مفاد دیکھ رہا ہے. چلے میں تھوڑا سا سوال بدلتا ہوں, کیا امریکہ کے جو جہاز گرے ٹیکنالوجی فیلئر؟ اچھا, ٹیکنالوجی فیلئر ہے. آپ دیکھیں F-15 کتنا مطلب 900 ملین USD کا ایک جہاز ہے, تو وہ اب جو کویت میں گرے ہیں وہ کچھ تو ہوا ہے نا. اور اگر ہٹ ہوتے تو وہ پھر جس طریقے سے وہ پائلٹس کی ایجیکشن ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے اس طریقے سے کوئی ٹیکنالوجی فیلئر. لیکن ان کا مارکیٹ بھی ڈاؤن ہوا. ٹیکنالوجی فیلئر کیوں ہوا یہ اب ایک سوال. اچھا, میرے پاس ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک چینل کے اوپر بیٹھ کر اسرائیلی صحافی
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا ترجمہ کسی نے اردو کے اندر کیا، میرے سامنے سے گزرا، میں کیا آپ کو میں پوچھ لوں کہ وہ کہتا ہے کہ جی جس انداز سے حملے کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ نہیں غلط ہے۔ اسرائیل کا ہمیشہ سے اسرائیل شرارت کر رہا ہے، اسرائیل شرارت کر رہا ہے، اسرائیل شریر ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم اسرائیل کو ایک غاصب ریاست سمجھتے ہیں، وہاں بھی وہاں پر قدس، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، فلسطینیوں پر۔ تو جب ہم اسرائیل کو وہاں غاصب ریاست سمجھتے ہیں، اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے، ناجائز تصور کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ایک ملک جس کے وجود کو ہم مانتے ہی نہیں، غاصب ریاست کہتے ہیں، اسے ہم اپنے پڑوس میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اوکے، آپ مجھے بتائیے گا پلیز، اس بات کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ خامنائی شہید ہو گئے۔ شہید میں آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو جی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو خامنائی کے کارنامے تھے اور جو کچھ اس نے کیا، 87 سالہ بوڑھا تھا، مارا گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جو کام اس نے کیے سب کے سامنے ہے۔ اوکے، کوئی مجھے اس پہ دوبارہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شام میں اتنے ملین لوگ اور عراق میں اتنے لوگ، اتنی ماؤں کی گودیں، اتنے لوگ وہ جو کھڑے کر کے اور وہ انہوں نے مانا، اوکے، وہ ان کے ہاتھ پہ، ان کی گردن پہ وہ خون ہے۔ میرا وہ سوال ایسا نہیں کہ وہ آپ اچھی اچھی باتیں کر کے اور میں کوئی بیک گراؤنڈ ڈب ڈب دف دف چلا کے، بھائی جان جو خامنائی نے کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اب کوئی اسے شہید کہتا ہے، کوئی اسے ہلاک کہتا ہے، ہر ادارے کی اپنی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے۔ BBC نے اسے ہلاک لکھا، اردو نیوز نے، العربیہ نے ہلاک لکھا، ڈفرینٹ جو، اور میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی یہ جو نیوٹرل چینلز ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا، ان کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، وہ کسی کو شہادت کے منصب یا اعزازات نہیں دیتے، وہ اپنی صحافت اور جو جرنلسٹک نارمز ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہاں، اب جن کے نزدیک وہ شہید ہے، جو انہوں نے 600 پروجیکٹ پاکستان میں لانچ کیے ہیں اور ڈفرینٹ ناموں سے اور ڈفرینٹ سلوگن سے اور ڈفرینٹ کورز میں جو ان کے لوگ، ان کی پراکسیز یہاں چل رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے رہے شہید، ان کے نزدیک شہید ہے۔ ہندوستان کا جو فوجی مرتا ہے انڈین، وہ اپنے فوجی کو شہید کہتا ہے، وہ ہندو ہوتا ہے، وہ سکھ ہوتا ہے، اس طریقے سے مسیحی اپنے فوجی کو شہید کہتے ہیں، ان کے لوگ اپنے خامنائی کو شہید کہتے۔ میرے نزدیک آپ پوچھتے ہیں یا مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اوکے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کی میت ابھی تک تدفین کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اور جبکہ ایک لمبے عرصے سے ہم ایک جو میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں یہ سنتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ نے سنا، آپ کے بڑوں نے سنا، ہمارے بڑوں نے سنا، یہ جو یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کے اہل تشیع ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ زج کرتے رہے۔ میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ ہمیں سننا پڑا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے جا کے وہاں پر جو ہے نا وہ خلافت بانٹنی شروع کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر مصروف تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ ابھی انہوں نے اپنا خلیفہ کیوں مقرر کر لیا ہے؟ دیکھیں، مجتبیٰ خامنائی پر آپ کے اسی اسٹوڈیو میں یہیں میں نے 2 سال پہلے پروگرام کیا، بالکل کیا تھا۔ اسماعیل حنیہ کی شہادت پر جو پیشن گوئیاں کی تھی آپ کے سامنے، بالکل ایسے، اور آپ ہی کے چینل پہ آج بھی موجود ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بالکل ہم نے شروع کی، بالکل ایسے، 1.5 سال 2 سال ہو گئے، ایسے ہی چیزیں وہی ہو رہی ہیں، وہی ہو رہی ہیں۔ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب نوٹ کر کے رکھ لیں، یہ ویڈیو میری سنبھال کے رکھیے، کام آئے گی آپ کو۔ خود تشیع بھی اس رجیم سے تنگ تھی، ان کے جو مراجع ہیں، یہ انہوں نے بنایا تھا یہ نظام۔ یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو نظام ہے نا، یہ تشیع کا نظام نہیں تھا، یہ انہوں نے ایک نظام خود بنایا تھا، یہ خمینی نے بنایا تھا، اور پھر خمینی کے بعد خامنائی اس کو یہ 4 دہائیوں سے لے کر چل رہا تھا، اور اس کی فیملی اور بچے اور یہ سب بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ لاریجانی فیملی ہو گئی، شمخانی ہو گئی، یہ لوگ بڑے مزے سے تھے۔ اور یہ جو کہہ رہے نا کہ جناب وہ میدان میں شہید ہو گئے اور میدان میں منہ دیا، میں حیران ہوں، اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ایک شخص جو سکون سے بچوں کے ساتھ، نواسوں پوتوں پوتیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے، اور آپ کیونکہ وہ مطمئن تھے، انہیں یہ تھا کہ یار یہ لگے ہوئے دنیا ہے، شاید ہماری گیدڑ بھبکیوں میں آ کے تو کچھ نہیں ہوگا، انہیں چل ماحول اندازہ ہو چکا تھا۔ تو وہ تو جب مارے گئے انہوں نے کہا یار یہ تو سچی مچی اٹیک ہو گیا۔ تو ابھی تک انہیں یہ جو آج جب امریکہ نے ارادہ کیا مارنے کا تو کیا نہیں، تو ابھی تک امریکی ارادہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے بڑے تو یہ کہتے تھے کہ یوں نہ ہوا تو یوں کر دینا، بھائی اس وقت نہیں تھا امریکی پراکسی۔ دیکھیں جو طالبان ہیں، TTA، ہم پاکستان، اس پہ کوئی شک ہے کہ پاکستان ایک زمانے میں ان کی، یہ آپ کے نہیں فیض حمید صاحب جا کے وہاں چائے پی رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو
وقت وقت کے اعتبار پالیسی سے چینج ہوتا ہوتی ہے، رہتی ہے۔ مفادات ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں. اس وقت یہ بش کو جب یہ عراق کے اندر ان ہی کے بڑے سارے جو آیت اللہ ہیں وہ آپ نے دیکھا کس طرح سے بیٹھ کے صدام کی شہادت پر کیا کچھ کہہ رہے تھے، بالکل ایسے، اور وفاداریوں کی یقین دلا رہے تھے. بالکل ایسے، درست بش کے ساتھ بش کے انٹرویوز اس وقت عراق شکریہ ادا کر رہے تھے، شکریہ ادا کر رہے تھے. بالکل ایسے، پھر مقتدیٰ صدر اور وہ ساری چیزیں یاد ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے حافظے کمزور ہے، بالخصوص یہ ہماری جینزی نا، اسے پتہ نہیں ہے. میں ان سے کہوں گا تھوڑا سا سرچ کریں. آپ کے پاس تو آج چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس گروک ہے، آپ کے پاس اے آئی کے بڑے مختلف ٹولز ہیں. آپ ان کو جا کے سرچ کریں، آپ ذرا پوچھیں. آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آفتاب نذیر مولوی ابو بکر سے نہ پوچھیں، آپ جا کے خود تحقیق کریں کہ ایران نے کیا کیا ہے دنیا میں. خامنائی رجیم نے، خمینی رجیم نے، ان کے مظالم دیکھیں، ان کے ہاتھوں مرنے والے لوگ، اور جس دردناک طریقے سے جس اذیت، اور انہوں نے جو جا کر کیا، اور اس پہ باقاعدہ افتخار بھی کرا، افتخار فخر کرتا ہے. روحانی کی ویڈیو موجود ہے، کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ ہم نے کیا. ہر سوریہ میں لاکھوں ملین لوگوں کو مار دیا تم نے، تم کہتے ہو ہمارا فخر ہے. تم نے عراق میں لوگ مار دیے، کہتے ہو ہمارا فخر ہے. تو اب بھائی وہ جو تم نے بویا وہ کاٹ رہے ہو. لیکن ہم اپنی ان سرحدوں کو، اپنے پاکستان کو اور اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. آج پاکستان کا مسئلہ جو شیعہ سنی بنانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کے اہل تسنن نہیں بنا رہے، اہل سنت نہیں بنا رہے، اس طرف سے ساری شرارت. کوئی اگر تشیع کے لبادے میں فضل ہمدرد سا کمینہ ہے، وہ بھی ساری شرارت ان کی ٹائم لائنز پہ جا کے دیکھیں. کبھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتراض، کبھی کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتراض، کبھی فدق پر کوئی بات، کبھی یہ ساری شرارت، ساری انگلی، سارا شیرہ لگانا ان کی طرف سے. اور انہیں لگام دے، انہیں پٹا ڈالے. بار بار شرارت، بار بار انگلی، بار بار نوجوانوں کے جذبات پر انگیختہ کرنا. ابھی تو چلو سنبھالا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان تعزیت کے لیے چلے گئے، عبدالغفور حیدری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی، احمد لدھیانوی خاموش بیٹھے ہیں، اورنگزیب فاروقی، معاویہ، یہ سب ٹھیک ہے، یا آپ کے طاہر اشرفی صاحب ہو گئے، مفتی عبدالرحیم صاحب، یہ سب حضرات ابھی سکون سے مطلب نہیں اس طرف بات جا رہی، سب نے سنبھالا ہوا ہے. ڈریں اس وقت سے. آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ تشیع کے مقابلے میں سخت فرقہ الحدیث حضرات کو سمجھا جاتا ہے. ہشام صاحب کے بیانات دیکھیں، کتنا معتدل، کتنا بیلنس، کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں. اور یہ ان کو بھی بات یہ ہے کہ جب تک انجینئر جیسے یہ جو لبادوں میں ہیں یا کھلے ہیں، یا یہ جو راجہ ناصر عباس ہیں، یا یہ جو مختلف کورز کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، انتشار کا باعث بن رہے ہیں. او بھائی تمہارے پاس اور چیزیں کم ہیں ڈسکس کرنے. آفتاب بھائی مجھے یہ بتائیے، میرا آج کی اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے اور بڑا مزیدار سوال ہے. کیا آپ کی طرف سے آپ کی پرسنل کوئی اوپینین میں اگر لے لوں آپ کا پرسنل، آپ کی طرف سے کوئی اتحاد امت کی بات ہو سکتی ہے؟ اتحاد امت بالکل. میں تو کہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین بنائی تھی تو اس کے آپ بھی جنرل سیکرٹری تھے، ٹھیک ہے. تو اتحاد امت، میں ابھی بھی ہوں. جی میں یہی بات کر رہا ہوں نا، جو ہم تو اتحاد امت کے قائل ہیں، امت کے اتحاد کے بالکل قائل ہیں، مسلمانوں کے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو اتحاد المسلمین والکافرین بھی ہو جائے، اتحاد بین المسلمین والکافرین بھی ہو جائے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹریٹجک مفادات دیکھنے ہیں. اور باقی یہ جو جتنے کتاؤ بتاؤ اس وقت شرارت کر رہے ہیں، ان کی اصل میں دکانیں، ان کی روٹیاں، ان کا منجن، ان کی روزی روٹی، یہ ان کی دکانیں چل ہی اس پہ رہی ہیں کہ انتشار، افتراق. ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا جب تک یہ کوئی فتنے والی بات نہ کرے. کیونکہ اپنی نہ تحقیق ہے، نہ محنت ہے، نہ سرمایہ، نہ باپ دادا ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے. یہ جائے نا اپنے علاقوں میں، یہ جائے نا ذرا پیچھے سے کون کیا ہے، کوئی نان بھائی کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، ہلکے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بس ان کو ان ناموں پہ ملتا ہے. بہت شکریہ آفتاب بھائی. پیداگیریاں لگی ہوئی ہیں، ان پیداگیریوں کو اور اس پر ریاست کو ایکشن لینا ہوگا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ریاست جو اس وقت سلوک کر رہی ہے، یہ صبر نہیں ہے، اسے صبر نہیں کہتے، اسے بے حسی کہتے ہیں، اسے بے غیرتی کہتے ہیں. کہ ایک طرف تو آپ ایک پوری تنظیم کو صرف اس نعرے پر کہ وہ جا رہی ہے امریکی قونصلیٹ آپ واڑ کر رکھ دیں، اور دوسری طرف ان کو آپ 35 لوگ اور یہ حملے اور قونصلیٹ پر حملہ، اور ادھر گالم گلوچ، دنگا فساد، لوگ تنگ، گالیاں، تبرے، قتل و غارت گری، فوجیوں کا جلانا، اسکولوں کا جلانا، UN کا دفتر جلانا، بریگیڈ آفس جلانا.
اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صبر نہیں، بے غیرتی ہے، بے حسی ہے، سوتیلا پن ہے. یا آپ کسی کو جان بوجھ کر یہ موقع دے رہے ہیں، انہیں اٹھا رہے ہیں اور انہیں آپ آگے لا رہے ہیں، اور پھر آپ کو اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ آگے سے جناب میں اس سے زیادہ کہوں گا جی تو بہت شکریہ آفتاب بھائی. آج کی گفتگو آپ کے ساتھ بڑی جو ہے وہ حاصل گفتگو رہی. ناظرین، ایز اے ادارہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں جو آفتاب بھائی کی جو باتیں ہیں، میں ساری ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو ہمارے ملک کے حق میں انتہائی پیچیدہ مسائل چل رہے ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو ملک کے اندر انتشار پھیلانا اور ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا، افواج کو نقصان پہنچانا. خاص طور پر ہم شرمندہ ہیں ہمارے ان فوجی نوجوانوں کو زندہ جلا دینا. یہ انتہائی شرمناک باتیں ہیں. اور فرقہ واریت کو ہوا دینا، اور بار بار کسی بھی منصب پر بیٹھ کر، خاص طور پر جواد نقوی نے جو ابھی آج تازہ جو اس کا کلپ میرے سامنے سے گزرا، جس کے اندر اس نے جو ہے وہ غزوہ کا ذکر کر کے، غزوہ احد کا ذکر کر کے، اور اس کے ساتھ تشبیہ دی اس کو، اور ان کو عام لوگ کہا اور ان کو امت کہا. یہ جملے بھی کہے، آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ویڈیوز وائرل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مقدسات کو نہ چھیڑا جائے، فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے. جب تک ایران کے ساتھ سارے مسائل ہمارے رہیں گے، آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن اس لڑائی کے اندر، ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے اندر، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. یہ بات ہم واضح طور پر آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ آفتاب بھائی نے بھی انتہائی عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے موقف رکھا. یہ اتنا پیارا جملہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو ان کو جو ہے وہ فلسطین کے اندر غاصب سمجھتے ہیں، وہاں پر نہیں ہم ان کو مان رہے، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اپنے بازو میں ان کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل عمدہ بات ہے. تو ناظرین، آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آج کی ہماری گفتگو. تو بس آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ امن کی دعا کیجئے، اور اس جنگ کے اندر کوشش کیجئے، دعاؤں کے اندر یاد رکھیے کہ اللہ پاک امن لے کر آئے. اور معاشی طور پر دنیا زمین بوس ہونے جا رہی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے، غریب کا چولہا بند ہو رہا ہے. اللہ غریب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے ملک کی چاروں طرف سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈ کاسٹ، مولانا